جی میں ہوں لیاقت علی مغل. آج کے روزنامچے کا عنوان ہے بدلتے موسم اور حفاظتی تدابیر. ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹر موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حفاظتی تدابیر ہیں جن سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب اور یہ ہے ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ. ان سے پوچھتے ہیں کہ بدلتے موسم کی صورت میں لوگوں کو کیا کیا بیماریاں لگ سکتی ہیں اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم بسم اللہ ڈاکٹر. الرحمن الرحیم. میں روز ٹی وی کا تہ دل سے مشکور ہوں. آج کل جو موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی کی آمد ہے، اس میں ڈسٹ سب سے زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ بارشوں نہ ہونے کی وجہ سے ڈسٹ کی وجہ سے گلے خراب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ دمہ کی بیماری زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ سائنوسائٹس. اور اسپیشلی آج کل جو خطرات ہیں وہ کرونا کے ہیں. کرونا کے لیے یہ حفاظتی اقدامات بار بار گورنمنٹ اپیل کر رہی ہے. عوام کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ہر آدمی کو ماسک لازمی استعمال کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ سٹرلائز پراپر کرنے چاہیے. اور اس کے ساتھ دن میں 2-3 دفعہ یعنی نیم گرم پانی استعمال کرنا چاہیے. اگر بہتر ہے کہ اگر ایک آدھ دفعہ اس میں نمک بھی ڈال لیا جائے، یا لیمن کا اس میں جوس ڈال دیا جائے، تاکہ جو کرونا وائرس ہے اس سے بچا جا سکے. کیونکہ کرونا کا اٹیک گلے سے اور سائنوسائٹس ناک کی نالیوں سے زیادہ تر خطرناک ثابت ہو رہا ہے. تو جب آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو وہ اپنا گھر بنا لے گا، لیکن اگر آپ نیم گرم پانی یا گرم پانی بار بار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے. ہاتھ کو دن میں 2-3 بار، بلکہ ہر دفعہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، پریکاشن میں یہ گلوز لازمی آپ لگائیں. ماسک کا استعمال آپ بدستور استعمال کریں. اور ماسک میں نے دیکھا ہے پبلک میں جو ماسک استعمال کر رہے ہیں، خصوصاً جو لیبر طبقہ ہے، وہ بیچارے میلا کچیلا ہی ماسک استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر نیا نہیں خرید سکتے تو کم از کم اس ماسک کو پراپر سٹرلائز کریں، اور اس کو لائف بوائے سوپ سے یا ڈیٹول سوپ سے ہی صاف کر کے اس کو دوبارہ استعمال کریں. تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. یعنی ایک اور بات جو انتہائی ضروری ہے. جی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیبہ مسعود اور یہ ہیں اسکن اسپیشلسٹ. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس موسم کے لحاظ سے لوگوں میں کون کون سی اسکن کی بیماریاں جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب سے کامن جو ہے وہ زیروسس یا جلد کی خشکی جو ہے وہ سب سے زیادہ عام ہے. اس میں جو پیشنٹس کو تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے. ایک تو سوپ، نارملی ہمارے پیشنٹس جو ہیں زیادہ میڈیکیٹڈ سوپس یوز کرتے ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے. اچھے جو ہیں ایمولینٹ بارز وہ استعمال کرنے چاہیے. اس کے علاوہ جیسے لوشنز اور ویزلینز، ان کا ریگولر یوز یہ بہت ضروری ہے، جو کہ پیشنٹس کو نہیں پتہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو بیماری ہے اسکیبیز، یہ کافی کامن ہے پیشنٹس میں، اور یہ چونکہ کانٹیجیس ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے بہت زیادہ، تو اس کا جو ہے وہ بر وقت اور ساری فیملی کا ایک ساتھ جو علاج ہے وہ بہت ضروری ہے. اور تھوڑا سا اس کا صفائی سے بھی تعلق ہے. تو یہ اس طرح کی تھوڑی سی اویئرنیس کی پیشنٹس. اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ کامن ہے ہماری اسکن کے لحاظ سے، پیشنٹس خود سے کریمز اور اس طرح کی چیزیں وہ یوز کرتے رہتے ہیں فیس پہ بھی، جو کہ کچھ بیماریوں میں وہ چل جاتی ہیں لیکن کچھ میں وہ نہیں یوز کرنی ہوتی ہیں. جیسے فنگل انفیکشنز ہیں، ان پہ اسٹیرائڈس لگاتے رہتے ہیں، وہ اس کو کافی خراب کر دیتا ہے. پھر فیمیلز میں ایکنی ہے، اس پہ بھی وہ لوگ اسٹیرائڈس اور جو کچھ وائٹننگ کریمز ہماری آج کل چلی ہوئی ہیں، اسپیشلی گولڈن پرل کا میں نام لینا چاہوں گی، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مضر ہیں، مضر صحت ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پیشنٹ جو یہ استعمال کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر کے ریکمینڈڈ میڈیسن جو ہے استعمال کریں یا خود آپ ہے جو اسکن کی بیماریاں ہیں اس کے لیے آپ کو اسکن اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے. ایون جو ہماری دوسری اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز ہیں لائک میڈیکل اسپیشلسٹ، وہ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک سب سے کامن جو پرابلم ہے فنگل پہ سب نے اسٹیرائڈس لگایا ہوتا ہے، تو وہ فنگل انفیکشن کو بالکل خراب کر دیتا ہے. اسی طرح سے بہت سی بھی اور اسکن کی بیماریاں ہیں جو کہ اسکن اسپیشلسٹ کے علاوہ کوئی اور ڈاکٹر بھی ڈیل نہیں کر سکتا. تو ان جو اسکن کی بیماریاں ان کی بچنے کے لیے کوئی اس موسم میں کیا کرنا چاہیے کہ کیسے بچا جا سکتا ہے. دیکھیے سوپس جیسے کم از کم ڈو ہے، ڈو سوپ ہے، یہ یوز کریں. اور ایک بڑی کامن سی چیز ہے ویزلین جو پیٹرولیم جیلی ہے، مطلب خشکی کے لیے آپ سب سے یہ ایزی سولوشن ہے، آپ اس کو استعمال کریں. یا جیسے ہمارے کامن لوشنز ہیں، نیویا ہے، اس طرح سے کم از کم یہ جو ڈرائینیس اور یہ جو چیزیں تنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر اسکن خراب ہوتی ہے، تو پیشنٹس کو اس چیز کا نہیں پتا کہ جب موسم چینج ہوتا ہے، ونٹر آتا ہے، تو اسکن ڈرائی ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے سوپ بھی چینج کرنا ہے اور اپنے لوشنز کا اور ویزلینز کا استعمال جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کو کرنا چاہیے.
कपड़ों के लिहाज से अगर आप कुछ कहें कि ये जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं उसके हिसाब से भी कई लोग जो है ना अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें खारिश हो रही है जी, ये क्या वजह, उतार देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो क्या कुछ वजह? लोगों में वूल जो है ना, वूल वो थोड़ा सा स्किन एलर्जी करता है, लेकिन वो भी सबको नहीं है। जिनको वूल से प्रॉब्लम है उनको फिर कॉटन इस्तेमाल करनी चाहिए, वो उनके लिए ठीक है। लेकिन ये हर एक को नहीं होती है। जिसको लगता है कि उसको वूल पहनने से प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें ये है कि वो जो फर्स्ट लेयर करें, मतलब जो कपड़ा जिल्द के साथ लगना है वो कॉटन होना चाहिए, उसके ऊपर आप वूल पहन लें तो उनको मसला नहीं होगा इस चीज़ से। जी, हम मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर आयशा सदीक़ा के पास, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि आपके पेशेंट जो होते हैं वो किस किस्म के होते हैं और उनको आपकी ज़रूरत कब पड़ती है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा है और मैं मियाँ हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बैठती हूँ। और फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह फालिज, लकवा, कमर दर्द, मोहरों के मसाइल होते हैं, इसके अलावा पैदाइशी माजूर जो बच्चे होते हैं उनके हवाले से जो है फ़िज़ियो का बहुत अहम रोल है। और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और किसी भी किस्म की माजूरी है जो कि पोस्ट सर्जिकली अगर आपको कोई मसाइल हैं, जैसे आप चल फिर नहीं सकते या आप अपनी बाजू या टांग की किसी किस्म की माजूरी है, तो उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी ही ट्रीटमेंट होता है। फिजियोथेरापिस्ट का एक पेशेंट जो है वो उसको क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या किस वक्त ज़रूरत पड़ती है, उसकी किस कंडीशन में उसको ज़रूरत पड़ती है, या इससे पहले भी अगर वो कंडीशन स्टार्ट हो रही है तो उसको ये फिजियोथेरापिस्ट से अपनी खिदमात लेनी चाहिए या नहीं लेनी? देखिए, किसी भी बीमारी के हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। एक एक्यूट फेज़ होता है, ठीक है, एक सब एक्यूट फेज़ होता है, एक क्रोनिक होता है जो पुराना हो जाता है। तो अब ये पेशेंट पे है कि वो किस फेज़ के साथ हमारे पास आया है, वरना तो हम तीनों फेजेस को ही डील करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर एक स्ट्रोक का पेशेंट है, फालिज का मरीज़ है, और वो अगर शुरू में ही हमारे पास आ जाता है आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ फिज़ियोथेरेपी को भी लेके चलेगा तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आएगी। लेकिन अगर वो फिर क्रोनिक मसला हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट फिर लंबा हो जाता है। तो इसलिए एक्यूट और सब एक्यूट फेज़ के साथ जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें रिकवरी का रेट जो है वो ज़्यादा भी है और कम टाइम में भी वो रिकवर कर जाते हैं। फिजियोथेरापिस्ट जो है वो उसकी खिदमात के सिले में क्या मरीज़ को अफाका मिलता है या नहीं मिलता है? यानी कि अगर एक मरीज़ है वो ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है तो उसके बाद वो फिजियोथेरापिस्ट की खिदमात लेता है, तो वो क्या उसमें उसको फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, हमारे माशरे में थोड़ा सा ये चीज़ भी है कि मरीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन फ़िज़ियोथेरेपी ऐसा इलाज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसमें फिर पेशेंट जो है वो, अगर हम देखा जाए तो फाइनेंशियली भी, और अगर कहीं दूर से उसने आना है तो वो डेली फ़िज़ियो करवाने नहीं आ सकता। तो फिर इसके लिए ये होता है कि हम फिर उन्हें घर के लिए जो मैनेजमेंट होती है, होम एजुकेशन होती है, वो हम उन्हें देते हैं। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर अम्मारा बुखारी, ये है माहिर अमराज नफ्सियात। इनसे पूछते हैं कि आजकल के हालात में किस किस्म के मरीज़ आ रहे हैं और उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन का जो मसला है वो किस वजह से पैदा हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देखिए, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन, आजकल के लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन का फ़र्क ही नहीं पता, ठीक है। जब भी कोई पेशेंट आता है सबसे पहले तो वो खुद ही डायग्नोज करके आता है। कोई भी आता है सबसे पहले उसका ये होता है कि मुझे एंग्जाइटी हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, ठीक है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है। एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, ठीक है। पहले तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी नो होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पेशेंट जब आता है तो वो बिल्कुल ब्लंटली ये चीज़ बोल देता है मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। डिप्रेशन का क्राइटेरिया ही इतना ज़्यादा है कि मतलब कि आप उसको इस तरह से डायग्नोज नहीं कर सकते, ठीक है। उसका क्राइटेरिया पहले चेक करना पड़ता है कि वाकई क्या इसमें लाए करता है या नहीं। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन, ठीक है। लोगों को आजकल वैसे ही ये हो जाता है कि चलो जी हमें सर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, तो वो आपके जो है ना ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक बहुत कॉमन मेडिकेशन ज़ैनेक्स, ठीक है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं जी ठीक है आपको रात को नींद नहीं आ रही तो आप ये टैबलेट ले लें, ठीक है। लेकिन वो उनको इसके बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वो डॉक्टर के पास से शायद आते हुए भी उनको ये इस चीज़ का खौफ हो जाता है कि हम पे एक स्टिग्मा लग जाएगा कि हम पागलों के डॉक्टर के पास चले गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी है कि आपको इसका देखना पड़ता है।
تو آج کل تقریباً یہ آپ کے پیشنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، تقریباً ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی مسائل ہیں اس کے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کہ وہ کیا کرے کہ یہ ڈپریشن اس کے نزدیک نہ آئے، یا ڈپریشن کے حساب سے کوئی پیشنٹ نہ بنے وہ، تو وہ کیا کہتے ہیں ہم؟ دیکھیں ڈپریشن کا پیشنٹ بننا لائک آپ کا سمپل جو آپ کہہ لو کہ آج کل کا انوائرمنٹ ایسا ہے، جیسے کہ ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے مطلب اتنا وہ خوف پھیل گیا ہے اتنا زیادہ کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اسی ٹینشن میں اسی میں نا مطلب کہ انگزائٹی کا پیشنٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی آپ کا جو ہے انگزائٹی جنریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کووڈ-19 کی وجہ سے انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یا پھر آپ کہہ لیں بہت اوور سینسٹیو جو لوگ ہیں ان میں یہ بہت زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے، جو آپ کہہ لیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑ رہا، یا آپ کریں تھوڑے احتیاط کریں ہر چیز کا، لیکن آپ اس کو سر پہ اپنے سوار نہ کریں. ٹھیک ہے، جتنا آپ اپنے سر پہ اس چیز کو سوار کریں گے آپ کو اتنا ہی اس کا نقصان ہوگا. جی، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ابرار چغتائی صاحب ہیں، یہ ہیں ماہر امراض بصارت، یعنی کہ چائلڈ آئی اسپیشلسٹ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کی ان تکالیف پر کیسے جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں سب سے پہلا جو زیادہ عوام کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے نا وہ بچوں کے حوالے سے ہے کہ جیسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے پیدائش کے بعد بچے کا چیک اپ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. اکثر لوگ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ فیل نہیں کرتے کہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن بچوں کے پیدائش کے بعد کے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اس ایج میں ریکور کر سکتے ہیں لیکن بعد میں لیٹر آن وہ نہیں ہوتے، کور نہیں کر سکتے. تو اس لیے سب سے پہلی اویئرنیس تو یہ ہے کہ بچوں میں لازمی طور پہ چاہے اس کو پرابلم ہے یا نہیں اس کو ضرور چیک کروائیں. اس کے بعد جب ایلڈر ایج کے ایشوز آتے ہیں تو اس میں بھی ہماری زیادہ تر نیگلیجنس اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم آئز کے مسئلوں کو اتنا زیادہ وہ اس طرح سے نہیں کرتے کہ بس اس کو اگنور کر دیتے ہیں. موسٹلی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آنکھ جتنی بھی کوشش کریں کہ آنکھ کا اگر تھوڑا سا بھی پرابلم آتا ہے تو آپ آئی اسپیشلسٹ کو ضرور چیک کرائیں، ماہر امراض بصارت کو آ کے دکھائیں تاکہ آپ کے اس پرابلم کو اسی وقت ایڈریس کر کے سالو کیا جا سکے. اور ابھی آج کل کے سیزن کے اندر اس وقت جو زیادہ تر پرابلم آتی ہے کووڈ کے لحاظ سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ آنکھوں پہ گندے ہاتھ یا اس طرح سے چیزیں مت استعمال کریں کہ جس کے اندر، کیونکہ یہ دو جگہوں سے اسی طرح سے ہے کہ ہمارا موڈ آف جو اسپریڈ ہے وہ ناک اور آنکھ کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلق ہے اس کے ساتھ. تو اس میں بھی جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے وہ بھی رکھیں آپس میں، اور گندے ہاتھوں کا استعمال ناک اور آنکھ پہ مت کریں. یہ کووڈ کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب، آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑوں پہلے تو اب بزرگ ہونے سے ہی آپ کی نظر کمزور ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بچوں میں بھی یہ پرابلم چل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اینکیں لگا دی جاتی ہیں یا ان کی نظر کمزور ہوتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کے اندر بچوں کی نظر پہ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، جس میں اسپیشلی جو آئی پیڈ وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں بچے، زیادہ کمپیوٹر یوزر ہوتے ہیں، زیادہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور اس کے اندر انکریز کر رہا ہے. پھر ریفریکٹیو ایرر ریشو اسی وجہ سے انکریز کر رہی ہے لوگوں کے اندر. تو جو اب یہ چیز ہے اس کے اندر میں اسپیشلی کہا بھی جاتا ہے کہ بچوں کو کم سے کم آپ موبائل کا استعمال کریں، اور جو اگر ضرورت کے لحاظ سے جس طرح آج کل چلے کووڈ کی وجہ سے کلاسز بچوں کی نہیں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو آن لائن کلاسز کے لیے وہ بس ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ رکھیں آپ. یہ نہیں ہے کہ اکثر موسٹلی زیادہ تر گیمز تک بھی بچوں کو اسی پہ رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپیوٹر سنڈروم ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو چکا ہوا ہے. اس چیز کو تھوڑی سی اویئرنیس عوام کو بھی دینی چاہیے، بچوں کو بھی آپ کوشش کریں حتی الامکان کہ آپ بچوں کو بلا ضرورت موبائل کا استعمال نہ کروائیں، اس میں کم سے کم ہو، موبائل نہیں استعمال کروائیں، آئی پیڈ کا استعمال نہیں کروائیں. جو ضرورت ہے وہ اس کے لیے آپ دیں، ویسے بچوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ ہیں ابھی ڈاکٹر عدیل صاحب، یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں THQ سوابا میں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس موسم میں موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے کیا کیا بچوں کے لیے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور کس طرح ان کا سدبھاؤ کیا جا سکتا ہے یا پرہیز کیسے کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وعلیکم السلام. آج ہم موجود ہیں اپنے میڈیکل کیمپ کے سلسلے کے لیے یہاں پہ منارہ تحصیل دینا کے اندر، اور جو آپ کا کویشچن ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اسموک میں اضافہ ہو رہا ہے،
اور بچوں کو سانس کی جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ آج کل دیکھنے میں آ رہی ہیں. تقریباً جو ہے نا وہ ہماری 90% OPD جو ہے وہ گلے اور سانس کی بیماریوں کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو آج کل ویسے بھی کرونا کے دوبارہ وبا چل رہی ہے, تو میں یہ مشورہ دوں گا سب کو کہ جو ہے وہ ایک تو سادے گرم پانی کی بھاپ لیا کریں, تمام بچوں کو گھروں میں بھاپ دیا کریں, اور اس کے علاوہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں لازمی کیا کریں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ سردی کے لحاظ سے سردی میں جو بچے زیادہ چیسٹ کنجیشن کا شکار ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, ہنی اور قہوہ یہ دو بڑی اعلیٰ ریمیڈیز ہیں جو کہ ضرور بچوں کو روٹین کے اندر دینی چاہیے, ہنی بھی اور قہوہ بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آج کل تو ماسک کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے, ہینڈ سینیٹائزیشن, بچوں کے ناخنوں کو بہت چھوٹا چھوٹا رکھنا چاہیے, ان کی صفائی کا, ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہنی کا اور قہوے کا استعمال جو ہے وہ بڑی اچھی ہوم ریمیڈیز ہیں, اور اس کے علاوہ سادے گرم پانی کی بھاپ. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گیا بچوں کے لیے. اگر بڑے اگر ایسے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں وہ کیسے ان سے بچ سکتے ہیں, اس بیماری سے بچ سکتے ہیں, یعنی چیسٹ کنجیشن سے یا اور اس کے نزلہ زکام کی وجہ سے اس کو مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے جو روٹین چیسٹ انفیکشنز ہیں, یا بے شک وہ اپر ریسپیریٹری ٹریک ہے یا لوور ریسپیریٹری ٹریک ہے, دونوں میں ریمیڈیز جو ہے وہ ایج گروپ کے ساتھ نہیں اٹیچ کرتی ہیں. دونوں میں ریمیڈیز بالکل سیم ہیں, اور اگر جو ہے وہ ریمیڈیز کے ساتھ سپورٹ نہیں ہو رہی تو پھر ذرا آپ کو اسپیشل اپنے فزیشین سے ضرور کنسلٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ ریمیڈیز جو ہوم کی ہیں, ہنی ہے, قہوہ ہے, یہ بڑی اعلیٰ ریمیڈیز ہیں ماشاء اللہ. کیا یہ گھر تک ہی آپ اس کا استعمال کر کے تو پرہیز کر کے بچ سکتے ہیں, یا ڈاکٹر صاحب کو بھی چیک کرانا لازمی ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, جو فرسٹ اسٹیپ میں جو روٹین سیزنل انفیکشنز چل رہی ہیں ان میں تو ریمیڈیز کے ساتھ سپورٹ لی جا سکتی ہے. لیکن اگر جو ہے وہ بخار کی کیفیت زیادہ ہو, کنجیشن کی کیفیت زیادہ ہو اور سمپٹومیٹک ریلیف نہ آ رہا ہو, پھر ظاہر آپ کو اپنے معالج سے مشورہ کرنا پڑے گا. جی, ابھی ہمارے ساتھ ہے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سمیہ جاوید. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے جو بیماریاں جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہیں, ان کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں؟ جی, آج کل جیسے موسم بدل رہا ہے تو اکثر جو الرجی کی اور دمے کی جو شکایات ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو سب سے بہترین حل ایک تو یہ ہے کہ ماسک پہن کے رکھیں. آج کل ہوا میں جو خشکی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی, اور جو ڈسٹ ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ماسک پہنیں. اس کے علاوہ کورونا کی جو وبا ہے اس کے لیے ماسک پہنیں, بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں, 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. اور ان سب چیزوں کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی دمہ ہے, کوئی کھانسی ہے, کوئی پرانی الرجی ہے, اور تو جو دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی آپ کیئرلیسنس نہ دکھائیں, احتیاطی تدابیر تمام جو ہے وہ اختیار کریں, اور اپنے آپ کو جو آج کل کی موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو نزلہ, زکام, گلا خراب ہوتا ہے یا ایسا کوئی بھی شکایت ہوتی ہے, بخار ہوتی ہے, تو فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب, آج کل یہ جو ہے نا واقعی یہ خشک سالی کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی, تو لوگوں میں جو ہے نا وہ خشک سالی کے پرابلم جو ہے نا سامنے آ رہے ہیں, جیسے کہ گلا خراب ہے یا سکن خراب ہے, شارٹ ہے. تو اس کے لیے آپ میڈیسن کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں اس کے ساتھ؟ اگر جو ڈرائنس ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے تو ایک تو یہ کہ آپ اپنی جلد کا بہت خیال رکھنا ہے. ویسلین لگائیں, اس طرح کی کوئی بھی تیل اگر آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں لگائیں تاکہ آپ کو خشکی نہیں ہو. اور ڈسٹ سے بچنے کا تو یہی ہے کہ جیسے بھی ہمارے سامنے تو روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہوا میں ڈسٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ, تو اس سے بچنے کے لیے جو بیسٹ طریقہ وہ یہ کہ آپ ماسک استعمال کریں. اس کے علاوہ اسٹیم لیں, اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں, بس انشاءاللہ بچے رہیں گے آپ ان ساری بیماریوں سے. اور جو ٹھنڈے مشروبات ہیں ان سے آپ پرہیز کریں, کیونکہ وہ آپ کا گلا جو ہے وہ خراب کرتے ہیں, جیسے کولڈ ڈرنکس ہو گئی, جوسز ہو گئے, ان چیزوں سے پرہیز کریں. اور آج کل جو امیونٹی ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ گاجر اور انار, اس طرح کی چیزیں, پھلوں کا زیادہ سے زیادہ اپنی غذا میں اور سبزیوں کا استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ بچے آج کل بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, بچے زیادہ, تو اس موسم میں ان کی بیماریاں جو ہے زیادہ ظاہر ہوتی ہیں, تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ والدین کے لیے کیا کرنا چاہیے یا بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو بچے بہت چھوٹے ہیں, جیسے چل نہیں سکتے, شیر خوار بچے ہیں جو, تو آپ نے ان کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھنا ہے. ابھی موسم بدل رہا ہے, سردی آ رہی ہے, تو آپ نے ان کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھنا ہے. آپ نے ان کو کمبل وغیرہ میں اور اس طرح سے اوڑھ کے رکھنا ہے ان کے اوپر کمبل, تاکہ ان کو ٹھنڈ نہیں لگے. اس کے علاوہ بچوں کی صفائی کا خیال رکھیں. وہ مٹی میں کھیلتے ہیں اگر تو ان کے ہاتھ دھلا دیں, ان کے ناخن وغیرہ جو ہے وہ پراپرلی کاٹیں, ٹرم کریں.
اور اگر آپ کا بچہ تھوڑا بڑا ہے تو وہ اگر کھیل رہا ہے باہر تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جن بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں وہ بچے بھی صاف ستھرے ہوں. بچوں کی غذا کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ ان کی امیونٹی ٹھیک رہے اور وہ کمزوری کا شکار نہیں ہو. ان کو دودھ پلائیں, انڈے کھلائیں, یہ جو غذا ہے وہ اچھی دیں تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے مختلف ڈاکٹر کی رائے کو سنا, ان کا یہی کہنا تھا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اور احتیاطی تدابیر اپنا کر ہی موسمی بیماریوں کا سدباب کیا جا سکتا ہے. اگلے روزنامچے کے نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. لیاقت علی مغل, منگلا.